السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد البتہ تحقیق سمیع اللہ سن لیا اللہ نے قول بات قول الذین ان لوگوں کا، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی، یا سن لیا اللہ نے قول ان لوگوں کا، قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ فقیر فقیر ہے، استغفر اللہ، ونحن اور ہم اغنیاء غنی ہیں مالدار ہیں، سنکتب ضرور ہم لکھیں گے ماں وہ بات وہ قول قالو جو انہوں نے کہی، وقتلہم الانبیاء اور یہ بھی لکھیں گے کہ یعنی یہ بریکٹ میں ہوگا کہ جو قتل کیا انہوں نے الانبیاء انبیاء علیہ السلام کا بغیر حق غیر ناحق، وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے ذوقوا چکھو تم عذاب الحریق عذاب جلانے والا، حرقہ سے حریق جلانے والا، ذالک یہ کس وجہ سے ہوا، یہ بات جو انہوں نے کہی، یہ ذالک یا یہ جو عذاب ہے، ذالک یہ اس وجہ سے بما بسبب اس کے ذالک اشارہ ہے بما بسبب اس کے قدمت جو بھیجا انہوں نے آگے، ایدیکم جو بھیجا آگے، ایدیکم ان کے ہاتھوں نے، قدمت بھیجا آگے، ایدیکم ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو انہوں نے کسب کما کے آگے بھیجے آخرت کے لیے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر، عبید عبد کی جمع، عباد بھی ہوتا ہے عبید بھی، الذین وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ سے اللہ نے عہدہ حکم دیا ہے یا عہد لیا الینا ہم سے، بے شک اللہ نے عہد لیا ہے ہم سے، اور کئی جگہوں پہ یہ آیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں، آرڈر کیا ہے ہمیں کہ اللہ یہ کہ نہیں نؤمنا ہم ایمان لائیں لرسول کسی رسول پر بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا وہ لائے ہمارے پاس بقربان یعنی آئے ہمارے پاس کیونکہ آگے بار ہے تو وہ آئے ہمارے پاس بقربان ساتھ قربانی کے، انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ کہ نہیں ہم ایمان لائیں کسی رسول پر حتیٰ کہ لے آئے وہ ہمارے پاس ساتھ قربانی، یعنی ساتھ قربانی کے آئے، تأکلہ اور کھا جائے اس کو، النار آگ اس قربانی کو، قل کہہ دیجئے قد جاءکم تحقیق آئے تمہارے پاس رسل کئی رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات واضح نشانیاں لے کر، بینات ان کی جمع، وبالذی اور وہ چیز بھی قل تم جو تم کہہ رہے ہو یعنی قربانی، فلیما پس کیوں، قتلتموہم تم نے قتل کیا انہیں، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر کذبوکا وہ جھٹلائیں آپ کو، تو فقد پس تحقیق کذبا جھٹلائے گئے رسل کئی رسول من قبلی کا آپ سے پہلے، بس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کئی رسول آپ سے پہلے جھٹلا دیے گئے ہیں، جاؤ وہ لا چکے تھے، بالبینات واضح نشانیاں، بینات ان کی جمع، بینات واضح نشانیوں سے مراد معجزے احکامات سب چیزیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا تو معجزہ قرآن ہے سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے علاوہ شق القمر ہے، تو والزبور اور صحیفے، زبور کی جمع ہے، زبور کہتے ہیں
جو ہے وہ صحیفے کوئی یعنی جو لکھی بکس ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا تھا، ویسے تو زبور کتاب کا بھی نام ہے، تو زبور کی جمع زبر ہے، اس کو صحیفے کہتے ہیں۔ والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ کئی جگہوں پہ کتابیں بھی آیا لفظ کتاب کی جگہ پر، ٹھیک ہے، کئی طرح جو ترجمے ہیں ان میں کتابیں بھی آیا، اور روشن کتابیں، لیکن یہاں پر کتاب ہے چونکہ تو کتاب ہی ہم لگائیں گے۔ روشن کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بات ہو رہی ہے، اور صحیفوں کی بات، جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ بھی صحیفے آئے۔ کلو کہہ دیجئے، سوری میں نے قالا سمجھا، کلو نفس، ہر نفس کو ذائقۃ، ہر نفس نے ذائقۃ الموت، ذائقہ چکھنا ہے، الموت، موت کا، یعنی اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ وَإِنَّمَا، اور جب، بے شک جب، اور بے شک صرف، یعنی بات یہ ہے، دراصل بات یہ ہے کہ توفون، تم پورے پورے دیے جاؤ گے۔ کیا تھا اس کا روٹ؟ وفا۔ تو پہلے ہم نے پڑھا متوفی کا، متوفین کا، اس طرح کا لفظ، ٹھیک ہے، توفون، تم پورے پورے دیے جاؤ گے، اجورکم، پورا پورا دیا جائے گا، اجورکم، تمہارا اجر، یوم القیامتی، قیامت کے دن، یعنی پورا دیا جائے گا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو اجر دیا جاتا ہے وہ تھوڑا ہے، دنیا میں جو سزا دی جاتی ہے وہ بھی تھوڑی ہے، جو جزا دی جاتی ہے وہ بھی تھوڑی ہے۔ فمن، پس جو کوئی، زحزح، ہٹا لیا گیا، بچا لیا گیا، عن النار، آگ سے، وادخل الجنت، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، یعنی جنت میں آگ سے بچا کے داخل کر دیا گیا، کیونکہ بعض لوگ آگ میں داخل ہو کے وہ ان کو اللہ تعالیٰ پیوریفائی کر کے پھر جنت میں ڈالیں گے، مگر یہاں پر آ رہا ہے جو کہ ہٹا لیا گیا، بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، تحقیق وہ کامیاب رہا۔ فوز اس کا روٹ ہوگا، فاوزا، کامیابی۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یا پیچھے یا ابھی پڑھیں گے کہ فقد فاز فوزا عظیما، بس تحقیق وہ بڑی کامیابی۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، نہیں ہے زندگی دنیا کی، الا مگر متاع الغرور، سامان دھوکے کا، غین را، غرور، دھوکا۔ لتب لون، البتہ ضرور، البتہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تا بھی آ رہا بیچ میں، لام اور ساتھ میں نون مشدد، زیادہ تاکید ہو گئی، ڈبل تاکید ہو گئی، البتہ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے مالوں سے، وانفسکم، اور تمہاری جانوں سے، ولتسمعن، اور البتہ ضرور تم سنو گے، واؤ اور لام البتہ، تا تم، سین میم عین سامعہ، اصل اس کا روٹ ہے، اور نون مشدد جو ہے تاکید کے لیے بھی ہے اور ایک مصدر کا بھی ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ ضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے بھی، اشرکو، جو شرک، جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرک لوگوں سے بھی ضرور تم سنو گے، دونوں کے ساتھ لگے گا یہ۔ اذن، کیا سنو گے؟ اذن، تکلیف دہ باتیں، ایذا پہنچانے والی باتیں، کثیرن، بہت سی، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، یعنی ان تکلیفوں پہ صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، بچو، فَإِنَّ، پس بے شک، ذَلِكَ، یہ، یعنی صبر کرنا اور بچنا، من عزم الامور، بڑے ہمت والے کام ہیں، عزم، ہمت، ارادے والے، پختہ ارادے والے، پکا ارادے والے، امور کام ہے، امر کی جمع۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اور جب پکڑا اللہ نے، میثاق، پختہ وعدہ، الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب کے، کیا وعدہ؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو، کس کو؟ تورات یا انجیل، جو بھی کتاب ان کے پاس تھی، جو احکامات ان کے پاس تھے،
لا البتہ تم بینہ یعنی بیان کرنا سے نکلا ہے، بیننہ مشدد کے ساتھ، ضرور بیان کرو گے اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، یعنی للناس میں کون لوگ ہوں گے؟ عوام جو ان کی رعایا ہوتی، ولا تکتمونہ اور نہ تم چھپاؤ گے اس کو، یہاں پہ مشدد والا نون نہیں ہے، اور نہ تم چھپاؤ گے اس کو کتما سے، فنبذوہ بس ڈال دیا انہوں نے اسے وراء پیچھے، وراء پردے میں بھی کہا جاتا ہے اور پیچھے بھی کہا جاتا ہے، ظہورہم اپنی پشتوں کے، پس پشت ڈال دیا، واشتروا اور خریدا انہوں نے بھی ساتھ اس کے، ثمنن مول یعنی لے لیا بدلے اس کے مول، قلیلاً تھوڑا، خریدا یعنی انہوں نے لے لیا اس کے بدلے تھوڑی قیمت، تھوڑے قیمت کے بدلے اس کو یعنی بیچ ڈالا، ایسے بھی کر سکتے ہیں، خریدا اس کے بدلے تھوڑا مول، فبئس پس برا ہے ماں وہ جو، یشترون جو انہوں نے خریدا، جو مول انہوں نے خریدا لیا وہ کتنا ہی برا ہے، وہ برا ہے، بئس وہ بئس ماں والا اور ہے چیز، تو یہ ماں میں وہ ہوگا جو کچھ، جو بھی یعنی جو احکامات، جو حرام و حلال، لا تحسبن الذین ہرگز نہ آپ گمان کریں ان لوگوں کو، کتنا لفظ یہ یوز ہوا ہے، الذین ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، فرحہ جو خوش ہوتے ہیں، بما ان چیزوں پر، اتو جو وہ کرتوتیں کرتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں، جو وہ کسب کرتے ہیں، وَيُحِبُّونَ وہ چاہتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، وہ تعریف کیے جائیں، یعنی ان کو حمد کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، بما ساتھ اس چیز کے، لم کے نہیں، یفعلوا جو انہوں نے کام کیے، اس چیز پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کام کیے ہی نہیں، فلا تحسبنہم پس ہرگز نہ گمان کریں کہ وہ بمفازۃ نجات پا لیں گے یا بچ جائیں گے، من العذاب عذاب سے، فوز تو آیا تھا نا کہ یعنی کامیاب ہونا، یعنی وہ کامیاب ہو جائیں گے، بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یوں لگا لیں، نجات پا لیں گے، بچ جائیں گے، من العذاب عذاب سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے درد والا، دردناک، اس کو بھی علیم پڑھیں گے، اور علیم جب پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے عین کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد سمع اللہ قول الذین البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ کیا ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ بقرہ میں، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب فقیر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ابن کثیر نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس نے کہا فقیر ہو گیا، یہود نے، ہاں جی، اچھا، وَنَحْنُ اور کہنے لگے کہ ہم تو غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس قول کو ہم ضرور لکھ لیں گے، اور اس بات کو بھی لکھیں گے کہ جو انہوں نے بلا وجہ انبیاء کو قتل کیا، ساتھ میں اس چیز کا بھی تذکرہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور ہم کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو، یعنی اللہ کی شان میں گستاخی کر کے، اور اس طرح کے جو انہوں نے یہ انبیاء علیہ السلام کا جو قتل کیا ہے، ان کے یہ سارے جرائم اللہ کی بارگاہ میں درج ہیں، لکھے ہوئے ہیں، جن پر وہ آگ، جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ نے دونوں باتوں کا ذکر کر دیا
کہ انبیاء کے قتل کا بھی کر دیا، اور ساتھ میں یعنی ایک جو بہت بڑا، آپ دیکھیں نا کوئی ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو فوری یاد دہانی کے طور پہ آپ کا پچھلا کوئی کام بھی آپ کو یاد کروا دیا جاتا ہے کہ اچھا آپ نے فلاں وقت میں یہ بھی کام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا جو ان کا عمل جو بہت برا بدترین تھا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، جن کی معافی کسی بھی صورت کا پچھلا کوئی کام بھی آپ کو یاد کروا دیا جاتا ہے کہ اچھا آپ نے فلاں وقت میں یہ بھی کام کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا جو ان کا عمل جو بہت برا بدترین تھا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، جن کی معافی کسی بھی صورت میں، وہ اللہ کو معاف کر دے تو اور بات ہے، لیکن ہو نہیں سکتی تھی کسی بھی صورت میں کہ انبیاء کو قتل کر دینا۔ اللہ نے ساتھ میں اس کا بھی ذکر کیا، یعنی اتنی بری یہ بات انہوں نے کہی کہ اللہ فقیر ہے اور ہم تو غنی ہیں۔ اس بات سے اس قول کے برے ہونے کا اور اس قول کے بدترین ہونے کا یعنی پتہ چلتا ہے۔ اور ہم کہیں گے کہ عذاب چکھو جلنے والا، یہ کس وجہ سے کہ جو تم نے اعمال کیے، جو تم نے آگے بھیجا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیا۔ الذین وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں، اللہ نے وعدہ لیا ہے ہم سے، فنگر رکھو اس کو، عہد لے رکھا ہے۔ پر کئی جگہوں پر نا یہی بات آئی کہ عہد لے رکھا ہے ہم سے، ہدایت کر دی ہے۔ کیا کہ اللہ نؤمنا کہ ہم نہیں ایمان لائیں گے کسی بھی رسول پر یہاں تک کہ جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان میں سے بہت سارے پیغمبر ایسے تھے، جیسے سلیمان علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس کے علاوہ اور کئی پیغمبر تھے، الیاس علیہ السلام تھے، کہ جن پر یہ معجزات، سارے پیغمبروں پہ نہیں لیکن موسٹلی حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی آتا ہے کہ قابیل جب اس نے قتل کیا حابیل کو تو کس طرح سے پتہ چلا، یا اس سے پہلے جب انہوں نے قربانی کی تو آگ آئی تھی کھانے کے لیے، یہ پہلے ہوتا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا اب انہوں نے بھلا کیا کیا، یہاں پر انہوں نے نا اس کو جس طرح سے وہ زبان کو موڑ کے باتوں کو بدل دیتے تھے نا، انہوں نے اس بات کو اس جو اللہ کی، کیونکہ ان کی بکس میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں، ان کو بدل کے نا انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا کہ ہم ہرگز نہ رسولوں پر ایمان لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ یعنی انہوں نے یہ بات کو بدلا ہے، جس طرح سے پہلے وہ باتوں کو یا قول کو، اقوال کو بدلتے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے سمعنا واطعنا کو وہ کیا کہتے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ کہتے رہے کہ اے ہمارے چرواہے، یا آپ سنیں، تو یہ سارا، تو انہوں نے یہ والی بات بدلی تھی۔ قل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول اور معجزے لے کے آئے ہیں جسے تم کہہ رہے ہو، یعنی قربانی بھی اور یہ سب کچھ، تو انہیں کیوں مار ڈالا؟ انہیں کس وجہ سے مارا تھا؟ اس میں بھی یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی اور صدقات کو جلا ڈالے، یعنی کھا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے سے اس معجزے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ معجزہ نہیں اترا تھا، یہ آگ والا اللہ کے نبی پہ نہیں آیا تھا، اور معجزات تھے تو لیکن یہ نہیں، اس لیے بحکم الہی آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی، حالانکہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی آئے ہیں جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ایمان کے صدقات اور قربانیوں کو کھا جاتی، جو ایک طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ یا قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے، دوسری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ نبی برحق ہے۔ لیکن ان یہودیوں نے ان نبیوں رسولوں کو بھی تو تکذیب کی ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا کیوں تھا یا انہیں قتل کیوں کیا تھا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر وہ آپ کو جھٹلائیں پھر بھی، تو فقد کذب رسل من قبلک، تو جھٹلا دیے گئے رسول، کئی رسول آپ سے پہلے بھی،
البتہ تحقیق انہوں نے جو ہیں مطلب جھٹلا دیے گئے، اور وہ روشن دلیلیں اور صحیفے اور منور کتاب بھی لائے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جا رہا ہے؟ تسلی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی کٹ حجتیوں سے آپ بددل نہ ہوں. آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلا بھی دیے گئے اور انہیں قتل بھی کیا گیا. ایسا معاملہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. اس سے اس عقیدے کی بھی مطلب اس عقیدے کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. ہاں چند جیسا عیسیٰ علیہ السلام ابھی موت نہیں آئی، ان کے بارے میں صاف واضح ہے، اور باقی اور کسی کے بارے میں بھی نہیں آیا. یا حضرت خضر کا بھی کہتے ہیں، وہ جو تھے موسیٰ علیہ السلام سے جن کی ملاقات ہوئی ہے، قرآن و حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی. تو اس لیے ہر جان جو آنے والی ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے، سوائے اللہ کے. موت کو بھی موت آنی ہے، پتہ آپ کو؟ قیامت کے دن. ہاں جی، قیامت کے دن یہ جو 4 فرشتے ہیں نا، ان کو بھی آنی ہے، جبرائیل امین کو بھی آنی ہے. پھر اس کے بعد جو فرشتے 8 فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں جب سے اللہ نے اپنا عرش پانی پہ بنایا، تو ان کو بھی موت آنی. پھر اس کے بعد موت کو لایا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں، دمبے ایک مینڈا جس کو بولتے ہیں، اس کی شکل میں لایا جائے گا، پھر اس کو بھی مار دیا جائے گا. موت کو بھی موت آنی. اب دیکھو، استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے. وہ جو بات آتی ہے نا کہ بیچوں بیچ در کے سافلین کے بیچوں نیچ، بہت نیچے، تو کیسے نکلیں گے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے. خاص طور پہ وہ خیانت والا جو واقعہ تھا وہ تو بہت ہی دردناک تھا. جب موت کو دبے کی شکل میں لایا جائے گا، لاسٹ ہوگا، اینڈ ہوگا بس. پھر اس کو ذبح کیا جائے گا. موت کچھ تو ہوگا، ہاں اس کو بھی موت آ جانی ہے، اس کو ذبح کیا جائے. جیسے بھی کیا جائے گا. جب موت کو موت آ گئی، پھر سارے فرشتوں کو بھی آ گئی، جبریل امین کو بھی آ گئی، سب کو آ گئی. آگے نہیں پتہ بہرحال کے فرشتوں کا کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اسرائیل کہے گا اللہ صرف میں ہی رہ گیا، اللہ کہتا ہے تم ہی مارنا اپنے آپ. آخر پہ استغفر اللہ، اللہ میں معاف کر دے یا میں ہی اللہ. رہ گیا ہوں. تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. پورا پورا کیسے؟ یہاں پہ پورا بدلہ ملتا ہے کسی کو؟ پوری طرح سے سزا ملتی ہے؟ جو کوئی غلط کام کرتا ہے تھوڑی تھوڑی ملتی ہے، تھوڑی سی مل گئی، مطلب کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی بچوں نے بدتمیزی کر لی، یہ بھی سزا ہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی لاس ہو گیا، یعنی یہ چھوٹی موٹی سزائیں ہوتی، پوری سزا نہیں ملتی. اسی طرح قبر بھی ہے، یعنی جہنم کی وادیوں میں سے، گھاٹیوں میں سے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. دونوں چیزیں، 2 چیزیں. اللہم لا تجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اس کا تو بہت معاملہ سخت ہے، بہت ہی معاملہ سخت ہے. میں ایک سن رہی تھی کہ ایمان والے بھی نہیں بچیں گے، کہ جو عذاب ہے نا وہ آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے آ رہا ہوگا. چاروں یہ صورتیں، سورہ ملک، سورہ سجدہ، یہ بچائیں گے. قرآن یعنی قرآن بچائے گا. یہ کچھ مطلب مخصوص صورتوں کے بارے میں جیسے آتا ہے، سورہ ملک کے بارے میں تو بہت زیادہ آتا ہے نا. تو یعنی قرآن روشنی کرے گا. جو بندہ قرآن پڑھتا ہے یہ روشنی کرے گا، اور پڑھنا نہیں سمجھنا بھی ہے. تو یہ بہت سخت ہے معاملات. اچھا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، سزا بھی پوری نہیں دی جاتی، اور یہاں پہ پوری جزا بھی نہیں دی جاتی. یعنی یہ بہت لائٹ ہے، بہت کم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب قیامت کے دن ایک شخص جہنم کو دیکھے گا نا کافر، تو وہ کہے گا، چاہے وہ جتنی مرضی لگژری لائف میں، جیسے مطلب میں ویسے نام نہیں لینا چاہتی، لیکن ویسے ایک میں سمبل کے طور پہ بل گیٹس کا نام لے رہی ہوں، ویسے ہی کہ خدا نخواستہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے تو کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ بل گیٹس کو ہدایت دے دے. اب تو وہ ویسے بھی نیچے آ گیا، 10ویں نمبر پہ آ گیا، اب تو نمبر 1 سے. تو وہ کہے گا، میں مثال دے رہی ہوں ایسے، اللہ مجھے معاف کرے، کہ میں نے تو دنیا میں کبھی کوئی راحت پائی ہی نہیں. اور اسی طرح جو شخص جنت کی ایک جھلک دیکھ لے گا، اور اس کو دنیا میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ملی ہوں گی،
بیماریاں ہی بیماریاں ہی ہوں گی یا اور بہت سارے مصائب ہوں گے، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ یہ ایسے معاملات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس کو دوبارہ بتا دیں، یہ جو بھی آپ نے بات کی اس کو دوبارہ بتا دیں۔ کہ جنت جو شخص جہنم کو ایک نظر دیکھ لے گا نا، اور دنیا میں جتنی مرضی اس نے لگژری لائف، جتنی مرضی آسائشیں، راحتیں اور ہر چیز اس کو اویلیبل ہوگی۔ اب دیکھیں یہ جو گاڑیاں یوز کرتے ہیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ ان گاڑیوں میں ہی ہر چیزیں ہوتی ہیں۔ مطلب آپ نے چھوٹا سا ایک ٹریول کرنا ہے تو اس کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے، اور کیا کیا ان کے واش رومس، آپ یہاں چلے جائیں دبئی والی سائڈ پہ تو ان کے تو پی ٹریپ اور کموڈ بھی سونے کے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو وہ ایسا بندہ کہے گا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے مطلب مجھے کوئی راحت ملی نہیں ہے، حالانکہ وہ راحتوں میں ہی رہے ہوں گے، ہر طرح کی آسائش ہوگی۔ اور لیکن اسی طرح جو شخص جس نے دنیا میں تکلیفیں ہی تکلیفیں، ایمان والے کی بات کریں، دیکھی ہوں گی، اور جنت میں جنت کا ایک جھلک دیکھ لے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے تو کوئی جو ہے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اب یعنی یہاں پہ پورا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جنت دوزوں کو دیکھ کے دنیا کی خوشی غمی کچھ نہیں لگے۔ یہ جو شہید کی موت ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے؟ اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ پہلے نا خاص طور پہ شہید کا جو ہے، بار بار ہم اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ سارا دکھا دیا جائے، جنت کی کھڑکی یا حوروں کا آنا، یا ان کو حوریں اس سے جب اپنی آغوش میں لے رہی ہوتی ہیں تو وہ یہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اس وجہ سے موت کی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو سب کچھ اس کا منظر دکھا دیا جاتا ہے۔ بس جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ کوشش کریں کہ ویسے ہمارے اعمال کوئی نہیں اس طرح کے، لیکن آپ اللہ سے ہم مانگ تو سکتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں آگ میں نہ ڈالنا، اللہم اجرنا من النار پڑھا کریں۔ اور جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ وہ آگ کہتی ہے، سفارش کرے گی جہنم کہ وہ کہتی ہے کہ یا اللہ اسے دور ہی رکھنا مجھ سے۔ حالانکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ نان لیونگ تھنگ نہیں ہے، لیونگ ہے، زندہ چیز ہے، بات کرتی ہے۔ کیا کہے گی؟ حل میں مزید لے آؤ اگر کوئی اور ہے۔ اور ایسے کیا کرے گی؟ گھات لگائے ہوئے ایک آتا ہے کہ جہنم جو ہے لبل مرصاد، گھات لگائے ہوئے، نہ جہنم لبل مرصاد، جیسے شیر نہیں، ایز اے جہیم کیوں کہا گیا؟ کہ وہ جیسے شیر دیکھتا ہے، گھورتا ہے اپنے شکار کو، دور سے گھور رہا ہوتا ہے اور بعد میں جھپٹتا ہے، اس طرح سے وہ دیکھے گی اپنے شکار کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا خیال بھی ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تھوڑا سا آگ سے جلا دینا تو بعد میں بچا دینا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم عذاب سہ سکتے ہیں، آپ جا کے جائیں اپنا چولہا جلائیں اور ایسے فنگر رکھ کے دیکھیں، نہیں ہم لوگ ہمارے جسم ایسی دعا کیا کریں، یا اللہ ہمارے نرم و نازک جسم ہے، ہم لوگ تیری آگ کو، تیرے عذابوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہا کریں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ وہ شخص بہت رچ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار ہوگا۔ تو جو کوئی آگ سے ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب رہا بغیر حساب کے۔ یہ بھی مانگا کریں، بہت مشکل ہے ہماری لائف میں اس وقت کی، تو بہت ہی مشکل۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں، دیکھے بھی ہیں میں نے کچھ ایسے لوگ جو اللہ والے گزرے ہیں، اللہ نے ہمیں دکھائے بھی ہیں، لیکن بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اللہ ہمیں ویسا بنا دے کہ بغیر حساب کے آیا کہ 70,000 کا آیا یا کس طرح سے آیا ہے کہ ایسے لوگ بھی بغیر حساب کے داخل کر دیے جائیں گے جنت میں۔ فقد فاز، پس کیا ہوا؟ وہ کامیاب رہا۔ یہاں پہ واحد کا صیغہ ہے، فمن زحزح، زحزح اس کا روٹ ہے۔ ومل حیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، غرور۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ غرور جب کوئی تکبر کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں دھوکے کی زندگی میں ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اصل میں دھوکا ہوتا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت میں ایک تو اس اٹل حقیقت کا بیان ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں، دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسرا کامیابی کا معیار بتایا جا رہا ہے، یعنی اسٹینڈرڈ بتایا جا رہا ہے کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کے اپنے رب کو راضی کیا،
جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سامان فریب ہے، اور جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب ہے، اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام ہے۔ کیا کہا تھا جبرائیل امین نے؟ کہ جنت جو ہے وہ تو اتنی مشکلات سے گری ہوئی ہے، اس میں کون داخل ہو سکے گا، اور جہنم جو ہے اتنی مزین کر دی گئی ہے، اتنی لگژریز اور اتنی جو ہے وہ بہترین چیزوں سے لپٹی ہوئی ہے، اس میں تو سارے ہی جائیں گے۔ کیسے مطلب کوئی ایسے اس سے کیسے بچ سکے گا جب انہوں نے جہنم اور جنت کا بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بہت مشکل ہے، لیکن آپ اللہ سے مانگتے رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ تبلون۔ ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ضرور ضرور تم آزمائے جاؤ گے، مالوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، جانوں کے ذریعے۔ مال کیسے؟ کہ اس میں تھوڑا سا اس کو پڑھوں کہ اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ میں اس کو پہلے پورا پڑھ کے پھر کرتی ہوں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، البتہ تم ضرور ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ میں اس کو پہلے پورا پڑھ کے پھر کرتی ہوں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، البتہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں، وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، جو جنہیں تم کتاب دی گئی من قبلکم، تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں۔ دکھ دینے والی باتیں، تکلیف دینے والی باتیں، جلانے والی باتیں، کہ جو انسان کو اندر ہی مطلب دکھ میں مبتلا کر دے، ایسی باتیں کثیرن، بہت سی۔ ان تصبروا، اگر تم صبر کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو، تو یقیناً یہ بڑی ہمت والا کام ہے۔ تو اس کے بارے میں اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، بدر بھی نہیں ہوئی تھی، بدر کے بعد ہی یہ سارا معاملہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بنی خزرج میں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک مجلس میں مشرکین اور یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی سواری سے جو گرد اڑی، اس نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا۔ آپ نے انہیں ٹھہر کر قبول اسلام کی دعوت دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ کی تحسین فرمائی، یعنی آپ کی تعریف کی۔ قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جاتا، آپ نے ان سب کو خاموش کرایا۔ پھر آپ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہیں یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے یہاں کے باشندگان نے اس کی تاج پوشی کرنی تھی، آپ کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، جس کا اسے سخت صدمہ ہے۔ اس کی یہ باتیں اسی وجہ سے ہے، اس لیے آپ درگزر سے ہی کام لیں۔ اسے بھی صحیح بخاری نے بیان کیا۔ یعنی بہرحال ہم اور اگر اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے اب آج کے دن میں دیکھیں تو کس طرح سے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اس دن بھی جس طرح ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ آپ اگر دین کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، مطلب آپ اپنا ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے، کسی کا اچھا ہوتا ہے، کسی کا برا ہوتا ہے، ہر شخص کا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن سے ہی یعنی اپنے آپ، بہت کم ہوتے ہیں، تو ہر شخص کا ماضی ہوتا ہے۔ تو اگر آج آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اسلام کا راستہ پردہ کر لیتے ہیں، اسلام کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، تو فوری طور پر آپ پہ آبجیکشن لگنے شروع ہو جائیں گے، اپنے گھر سے، سب سے پہلے آپ کے گھر سے لگیں گے۔ یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اپنے گھر سے لگتا ہے سب سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے گھر سے ہی تکلیفیں آئی تھی۔ تو یہاں پر باتیں تو سننی پڑیں گی، چاہے وہ آپ کو کسی کی بھی سننی پڑے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو ایک درخت کو پھل لگا ہو اور اس کو پتھر نہ پڑے، پتھر تو پڑیں گے، باتیں تو سننی پڑیں گی۔ انشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ بڑی ہوگی بیٹی، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اس بارے میں نہیں کرنا کہ فلانے نے مجھے یہ، مما مجھے سر نے یہ کہہ دیا ہے، میں جی
ویل کر رہی ہوں تو خاص طور پہ ایسی ٹیچرز کو تو بہت زیادہ نظر میں رکھا جاتا ہے جو پردہ کر کے آتی ہیں، یا خاص طور پہ اسٹوڈنٹس وغیرہ. تو عام طور پہ تو نہیں، یعنی عموماً یہ ہوتا ہے اسکولز میں بھی، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، ٹیچرز کے ساتھ بھی. خاص طور پہ ویل میں جو ٹیچرز یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ لوگ بڑے ہوتے جائیں، دیکھتے جائیں اپنی لائف میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. یہ باتیں تو سننی پڑیں گی. یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کر لو تو یہ بڑے ہمت والے کام ہیں. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے یہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے طعن و تشنیع کرتے رہتے. اسی طرح مشرکین عرب کا حال تھا. اور اسی طرح ہی عبداللہ بن ابی یہ کچھ کرتا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ چھوٹی سی ایک بات لے لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی تکلیفیں آئی ہیں. جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے نا، واقعی یہی بڑا ہمارے لیے کافی ہے کہ محبوب بیوی پہ الزام لگا، اور ایسا الزام کہ جو بہت مشکل تھا. یہ بھی اسی نے کیا تھا کام، یہی والا. اور دیکھیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فوت ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کرتا بھی بنایا، ذاب دہن بھی. کیا بات ہے. اور ہم لوگ تو کبھی بھی ایسے شخص کی شکل بھی نہ دیکھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. واقعی وہ یعنی ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا، کہ کیا عہد لیا؟ اوتوا الکتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اسے ضرور بیان کرو گے عام لوگوں یعنی عوام الناس کے لیے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپاؤ گے نہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا، اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا. یعنی اس کے ذریعے لے لیا، اسے خرید لیا تھوڑے مول میں، یعنی اس کے ذریعے تھوڑا سا مول لے لیا. بس ان کا بیوپار، ان کا یہ جو ان کی جو خرید و فروخت ہے یہ کتنی ہی بری ہے. اس میں اہل کتاب کو زجر و توبیح کی جا رہی ہے کہ ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں، آخری نبی کی جو صفات ہیں، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں اور انہیں چھپائیں گے نہیں. لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا. یہ گویا اہل علم کو تلقین کی ہے کہ ان کے پاس جو علم نافع ہے، یعنی اب کی بات، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، جن کے پاس قرآن ہے، کہ جس سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے تو وہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے نا، کوئی علم والا ہے، اور اس سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور وہ اسے بیان نہیں کرتا یا غلط بتا دیتا ہے یا اسے بتاتا نہیں یا چھپا لیتا ہے، چھپا لینے کی بھی بات آئی ہے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ جو بات آئی ہے نا کہ اللہ نے وعدہ لیا، یعنی اللہ نے ڈائریکٹ وعدہ لیا تھا، اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے وعدہ لیا تھا، بلکہ اوپر آپ نے دیکھا بھی تھا کہ کوہ طور کو بھی ایک دفعہ وہ کر دیا گیا تھا. اب انہوں نے کیا کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا آتا ہے. ایک استثناء ایک بک ہے ان کی تورات کی، اس میں ایک پارٹ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے لگے تھے نا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ جو تورات ہے نا، اس کے احکامات کو آپ اپنے گھروں کی دیواروں پر، اور جو کوئی اپنے سب پر اس پر چسپاں کرنا ہے اور اس کو بار بار دہرانا ہے. یعنی انہوں نے بڑی تاکید کی تھی تورات کے بارے میں. اس کی کافی لمبی اس کی ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے انہوں نے تاکید کی. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب آپ اپنے ملک چلے جائیں، کیونکہ جب یہ مصر سے نکلے تھے تو جانا تو انہوں نے فلسطین ہی تھا، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور جو انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، وادی سینا میں رکنا پڑا، میدان تہ میں رکنا پڑا. تو یہ بھی انہوں نے تاکید کی، اور موسیٰ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، وہ نہیں پہنچے تھے وہاں تک. تو انہوں نے یہ بھی تاکید کی تھی کہ جب آپ فلسطین جائیں تو وہاں پر جا کر اس کو ہر جگہ پر چسپاں کریں، کندہ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تورات کو. بڑی سخت تاکید تھی. مختصر یہ. اسی طرح
تو لیکن 700 سال گزرنے کے بعد اس طرح مطلب اسی طرح سے اس کی عبارت آئی ہوئی ہے، اس بک ہے ان کی، تورات کا ہی ایک پارٹ ہے کہ 700 سال گزرنے کے بعد وہاں کے جو علماء، وہاں کے جو بادشاہ تھے یا جو وہاں کے جو انتظامیہ تھی یا جن کے ہاتھوں میں بنو لاوی کا بھی آتا ہے کہ بنو لاوی کو بھی ڈائریکٹ یہ موسیٰ علیہ السلام نے وصیت کی تھی، تو 700 سال گزرنے کے بعد وہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تورات نام کی کوئی چیز ہے، بالکل ہر چیز کو بھول چکے تھے۔ یہ وعدہ اللہ نے لیا ہوا ہے حالانکہ ان سے کہ تم کیا کرو گے، چھپاؤ گے بھی نہیں اور ضرور بیان لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، عوام الناس کے لیے، عام۔ یہی حال آج ہمارے، آپ صدر صاحب سے پوچھیں، زرداری صاحب سے، انہیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ حالانکہ یہ ایک معجزہ ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہوں یا حدیث پڑھ رہے ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے۔ یہی حال ہمارے وہ وزیر اعظم صاحب کا ہے، اور ہمارے جتنے بھی گزر رہے ہیں، مطلب بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ دین کی طرف جن کی رغبت ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص بھی نہیں موسٹلی پارلیمنٹ میں لوگوں کو آ رہی ہوتی، سورہ اخلاص کا بھی نہیں، انہیں ترجمہ بھی نہیں آتا، الحمدللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ آج یہی حال ہم لوگوں کا، ہم نے بھی اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، تنبیہ ہمیں تھی۔ اور پھر آگے آ رہا ہے، آپ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو جو خوش ہو رہے ہیں اس بات پر، کس بات پر؟ اپنے کرتوتوں پر، اپنے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں، کہ اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ اس میں ایسے لوگوں پر سخت وعید ہے تو جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج کیے جائیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ یہ بیماری جس طرح عہد رسالت کے بعد لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیت کا نزول ہوا، اسی طرح آج بھی جاہ پسند قسم کے لوگوں کے پروپیگنڈے اور دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں بھی یہ بیماری عام ہے۔ کیا سمجھ آئی اس بات کی؟ جب تبوک کا واقعہ ہوا تھا نا، تو جس سے یہ 11واں پارہ شروع ہوتا ہے تعتذرون کا، تو یہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں معاف بھی کر دیں اور ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ ہو اور ہم سے راضی بھی رہیں، اس طرح کی چیزیں، یعنی وہ کام جو انہوں نے کیا ہی نہیں، جو مارکا انہوں نے مارا نہیں، اس کا بھی کریڈٹ انہیں جائے۔ یا مثال کے طور پہ ایسے لگا لے کہ جیسے آج کوئی بک اپنا کسی سے لکھوا لیتا ہے اور نام ٹائٹل جو ہے وہ اپنا نام اوپر لکھ دیتا ہے، یا کوئی کام جو کسی نے کیا ہی نہیں وہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ یہ بہت سخت بڑے مطلب گناہوں میں سے، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بھی تھوڑی سی تنبیہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا ہی نہیں اس کا کریڈٹ آپ لوگ لینا چاہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ ہوتا ہے نا، انسان کی نفسیات میں ہے یہ کہ جو اس کو آتا نہیں ہے، جو اس نے کیا نہیں ہوتا اس کا بھی کریڈٹ وہ لینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاقی بیماری ہے، اس کو اخلاقی بیماری ہی کہتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اپنے جو کام انہوں نے کیے اس پہ بھی خوش ہو رہے ہیں اور جو نہیں کیے اس پہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کی تعریف ہو۔ تو وہ تو سارا احد کا واقعہ آگے، یعنی جو انہوں نے سارا کیا تھا، اس کے علاوہ تبوک ساتھ گئے بھی نہیں اور پھر بھی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ ہرگز نہ وہ یہ نہ گمان کریں کہ وہ بچ جائیں گے عذاب سے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ پہلی جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ٹھیک ہے؟ اللہ پھر کہہ رہے ہیں وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ملک السماوات والارض، ساری بادشاہی پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔